بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، پردے کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو لوگ باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم کو بے پردگی سے منع نہ کریں وہ دیوس ہیں۔ رحمت عالمیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے: دیوس اور مردانی وضع بنانے والی عورت اور شراب نوشی کا عادی۔ مردوں کی طرح بال کٹوانے اور مردانہ لباس پہننے والیاں اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں۔ چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور انہیں لڑکوں جیسے کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی احتیاط کریں، تاکہ بچی اس عمر سے اپنے آپ کو مردوں سے ممتاز سمجھے اور ہوش سنبھالے اور بالغہ ہونے کے بعد اس کو اپنی عادات و اطوار شریعت کے مطابق بنانے میں مشکلات درپیش نہ آئیں۔ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، یہاں اس سے طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی مراد ہے، کیونکہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ عز و جل دوزخ میں جائیں گے وہ بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوں گے، مگر یہ یاد رہے کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہر دم کوشش اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دیوس کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین خصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے۔ معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں، بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور محلول تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوس جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیوس سخت حبس فاسق ہے اور فاسق مولن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اسے امام بنانا حلال نہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور اگر پڑھی تو اس کو لٹانا واجب ہے۔ سوال: اگر مرد کی کوشش کے باوجود عورتیں بے پردگی سے باز نہ آئیں تب بھی وہ دیوس ہے؟ جواب: اگر مرد اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے اور بے پردگی سے روکنے کے شرعی تقاضے اس نے پورے کیے ہیں اور وہ نہیں مانتی تو اس صورت میں مرد پر نہ کوئی الزام اور نہ وہ دیوس ہے۔ پس حتیٰ الامکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے، مگر حکمت عملی کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی زوجہ یا ماں بہنوں پر کہیں اس طرح کی سختی کر بیٹھیں کہ جس سے گھر کا امن برباد ہو جائے۔ سوال: کیا منہ بولے باپ، بھائی اور بیٹے وغیرہ سے بھی اسلامی بہن کا پردہ ہے؟ جواب: جی ہاں، ان سے بھی پردہ ہے کہ کسی کو باپ، بھائی یا منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی باپ، بھائی یا بیٹا نہیں بن جاتا۔ ان سے تو نکاح بھی درست ہے۔ ہمارے معاشرے میں منہ بولے رشتوں کا تو رواج عام ہے۔ کوئی مرد کسی کو ماں بنائے ہوئے ہے، کوئی لڑکی کسی کو بھائی بنا بیٹھی ہے، تو کسی خاتون نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ کوئی کسی جوان لڑکی کا منہ بولا چاچا ہے تو کوئی منہ بولا باپ، اور اس کے بعد بے پردگیوں، بے تکلفیوں اور مخلوط دعوتوں کے گناہوں پاپ کا وہ سیلاب ہے کہ الایمان الحفیظ۔ صنف مخالف کے ساتھ منہ بولے رشتے قائم کرنے والوں اور والیوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً شیطان پہلے سے بول کر وار نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا۔ سوال: کسی کا بچہ گود لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: لے تو سکتے ہیں، مگر وہ نامحرم ہو تو جب سے عورتوں کے معاملات سمجھنے لگے اس سے پھر پردہ کیا جائے۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ سلام فرماتے ہیں کہ مراہق یعنی قریب البلوغ لڑکے کی عمر 12 سال ہے۔ سوال: کسی کی بچی گود لینا کیسا؟ کیا اس کو بیٹی بنا لینے سے جوان ہونے پر منہ بولے بیٹے سے پردے کے مسائل میں رعایت ہو جائے گی؟ جواب: بچی لینی ہو تو آسانی اسی میں ہے کہ محرمہ مثلا سگی بھتیجی یا سگی بھانجی لے، تاکہ رضائی یعنی دودھ کا رشتہ قائم نہ ہو، تب بھی بالغہ ہونے کے بعد ساتھ رہ سکے، مگر بالغہ ہونے کے بعد گھر کے نامحرموں مثلا سگے چچا یا ماموں جنہوں نے پالا ان کے بالغ لڑکوں سے، جبکہ وہ دودھ شریک بھائی نہ ہوں،
ان سے پردہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر گود لی بچی نامحرمہ تھی تو بالغہ بلکہ قریب بلوغت پہنچے تو اس کو پالنے والا نامحرم باپ اپنے ساتھ نہ رکھے۔ سوال: بچپن سے ہلے ہوئے بچوں کے سمجھدار ہونے پر پردہ نافذ کرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ کوئی ایسی صورت ہو تو بتا دیجئے کہ بچہ گود لیں تو جوان ہو جانے پر پردہ واجب نہ ہو۔ جواب: اس کی صورت یہ ہے کہ جو بچہ یا بچی گود لی ہے اس سے دودھ کا رشتہ قائم کر لیں۔ لیکن دودھ کا رشتہ قائم کرنے میں یہ بات مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر بچی گود لینا ہو تو شوہر سے رضاعت کا رشتہ قائم کیا جائے، مگر شوہر کی بہن یا بھانجی یا بھتیجی اس بچی کو اپنا دودھ پلا دے، اور اگر بچہ گود لینا ہو تو بیوی اس سے اپنی رضاعت کا رشتہ قائم کرے، مثلا بیوی خود یا بیوی کی بہن یا بیٹی یا بھانجی یا بھتیجی اس بچی کو اپنا دودھ پلا دے۔ اس طرح دونوں صورتوں میں بیوی اور شوہر دونوں کے لیے پردے کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ جب بھی دودھ کا رشتہ قائم کرنا ہو تو بچے کو ہجری سن کے حساب سے 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا جائے۔ اس کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں، بلکہ ماں کے لیے اپنی سگی اولاد کو بھی 2 سال کی عمر کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں، لیکن 2.5 سال کی عمر کے اندر بھی اگر بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو بھی دودھ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا اسلامی بہن کا کافرہ عورت سے بھی پردہ ہے؟ جواب: جی ہاں، کافرہ عورت سے بھی اسی طرح پردہ ہے کہ جس طرح غیر مرد سے۔ کافرہ عورت سے پردے کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامی بہن کا کافرہ عورت سے اسی طرح کا پردہ ہے کہ جس طرح ایک اجنبی مرد سے پردہ ہوتا ہے، یعنی اصل مذہب کے مطابق عورت کے لیے سوائے چہرے کی ٹکی، ہتھیلی اور ٹخنے کے نیچے پاؤں کے جسے ظاہر زینت کہا جاتا ہے، تمام جسم کا اجنبی سے چھپانا ضروری ہے، اور متاخرین کے نزدیک اجنبی مرد سے یہ 3 اعضاء بھی چھپائے جائیں گے۔ عورت کو اجنبی مرد سے پردے کے احکام پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں بیان کیے گئے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمان عورت کا کافرہ سے پردے کا حکم بھی بیان ہوا کہ سوائے ما ظہر منہا، یعنی جتنا خود ہی ظاہر ہے، کہ ایک مسلمان عورت کا تمام جسم جس طرح اجنبی مرد کے لیے عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، اسی طرح کافرہ کے لیے بھی ستر یعنی چھپانے کی چیز ہے، جیسا کہ مقام استثناء میں او نساءہن یعنی اپنے دین کی عورتیں سے ظاہر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں یا اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر، بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے کہ جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ عز و جل کی طرف توبہ کروائے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس حصہ آیت او نسائہن یعنی یا اپنے دین کی عورتوں کے تحت فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اسے معلوم ہوا کہ مسلمہ عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ سوال: کیا فاسقہ عورت سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے؟ جواب: نہیں۔ کبیرہ گناہ کرنے والی یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والی، مثلا نماز نہ پڑھنے والی، ماں باپ کو ستانے والی، غیبت اور چغلی کرنے والی فاسقہ کہلاتی ہے، جبکہ زانیہ، فاحشہ اور بدکار عورت کو فاسقہ کے ساتھ ساتھ فاجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ فاسقہ سے پردہ نہیں اور فاجرہ سے بھی پردہ کرنے کا احتیاطاً حکم ہے۔ اس کی صحبت سے بچنا بے حد ضروری ہے کہ بری صحبت برا پھل لاتی ہے۔ فاجرہ سے ملنے کے بارے میں حکم شریعت بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہاں یہ یعنی اس سے پردہ کرنے کا حکم احتیاطی ہے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ جب دیکھے کہ اب کچھ بھی برا اثر پڑتا معلوم ہو فوراً انتقاء کلی یعنی مکمل دوری اختیار کرے،
اور اس کی صحبت کو آگ جانے، اور انصاف یہ ہے کہ برا اثر پڑتے معلوم نہیں ہوتا، اور جب پڑ جاتا ہے تو پھر احتیاط کی طرف ذہن جانا قدرے دشوار ہوتا ہے، لہٰذا ایمان و سلامت فاجرہ سے جدا رہنے ہی میں بہتری ہے، اور اللہ عز و جل ہی کی مدد سے توفیق میسر آتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی قدس روح العزیز مثنوہ شریف میں فرماتے ہیں کہ یعنی جب تک ممکن ہو برے یار ساتھی سے دور رہو، کیونکہ برا ساتھی برے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے، اس لیے کہ خطرناک سانپ تو صرف جان یعنی جسم کی تکلیف یا نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ برا ساتھی جان اور ایمان دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ سوال: کیا نامحرم استاد سے بھی پردہ ہے؟ جواب: جی ہاں۔ مثلاً بچپن میں کسی نامحرم سے قرآن پڑھتی تھی اور اب بالغہ ہو گئی تو اس استاد سے بھی پردہ فرض ہو گیا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رہا پردہ اس میں استاذوں وغیرہ استاد، عالموں وغیرہ عالم، پیر سب برابر ہیں۔ سوال: کیا مریدنی اور پیر کا بھی پردہ ہے؟ جواب: جی ہاں، نامحرم پیر سے بھی عورت کا پردہ ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، پردے کے باب میں پیر اور غیر پیر ہر اجنبی کا حکم برابر ہے۔ سوال: کیا اسلامی بہن اپنے مرشد کا ہاتھ چوم سکتی ہے؟ جواب: اسلامی بہن کو نامحرم پیر صاحب کا ہاتھ چومنا حرام ہے، نہ روکے تو پیر صاحب بھی گنہگار ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل ملاحظہ کیجئے، چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، تائیدار رسالت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن عورتوں کو بیعت کرتے ان سے فرماتے، جاؤ میں نے تمہیں بیعت کیا۔ خدا کی قسم بیعت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ سے نہیں چھوا۔ حضرت سیدنا امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ میں چند خواتین کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں ملاتا۔ سوال: کیا اسلامی بہن اپنے پیر صاحب سے علم دین حاصل کر سکتی ہے؟ جواب: اس کی بعض شرائط ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر بدن موٹے اور ڈھیلے کپڑوں سے ڈھکا ہے، نہ ایسے باریک کپڑے کہ بدن یا بالوں کی رنگت چمکے، نہ ایسے تنگ کپڑے کہ بدن کی حالت دکھائیں، اور تنہائی میں نہ جانا ہو، اور پیر جوان یعنی ایسا بوڑھا اور ضعیف جس سے طرفین یعنی اپنی مرید اور مریدنی میں سے کسی ایک کی جانب سے بھی شہوت کا اندیشہ نہ ہو، غرض کے کوئی فتنہ نہ تو فی الحال ہو اور نہ اس کا اندیشہ یعنی آئندہ کے لیے ہو، تو علم دین اور امور راہ خدا عز و جل سیکھنے کے لیے جانے اور بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال: کیا اسلامی بہن نامحرم پیر یا دیگر لوگوں سے بات کر سکتی ہے؟ جواب: صرف ضرورت کے وقت کر سکتی ہے۔ اس کی صورتیں بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تمام محارم سے گفتگو کر سکتی ہے، اور اگر حاجت ہو اور اندیشہ فتنہ نہ ہو، نہ خلوت یعنی تنہائی ہو، تو پردے کے اندر سے بعض نامحرم سے بھی بات کر سکتی ہے۔ پیر صاحب سے ان کی اجازت کے بغیر بات چیت نہ کی جائے، نیز ان کی گفتگو کے لیے مجبور ان کو نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک گفتگو نہ کرنے ہی میں بہتری ہو۔ سوال: کیا اسلامی بہن پیر سے بذریعہ فون یا اپنی پریشانی کے حل کے لیے دعا کی درخواست کر سکتی ہے؟ جواب: کر تو سکتی ہے، مگر نامحرم پیر صاحب یا کسی بھی غیر مرد سے ضرورتاً بھی بات کرنی پڑ جائے تو اس سے لب و لہجہ قدرے روکھا سا ہو، آواز لوش دار اور نرم انداز بے تکلفانہ نہ ہو۔ چونکہ اس کی رعایت بہت مشکل ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان مسائل کو اپنے محرم کے ذریعے پیر صاحب تک پہنچایا جائے۔ نیز بلا حاجت نامحرم پیر صاحب سے بھی گفتگو نہیں کر سکتی، مثلا محض سلام و دعا اور مزاج پرسی وغیرہ کے لیے فون پر بھی بات نہ کرے کہ یہ حاجت میں داخل نہیں ہے۔ سوال: کیا اسلامی بہن غیر مردوں کی فون وصول کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: اسی احتیاط کے ساتھ کر سکتی ہے، یعنی آواز نرم نہ ہو، مثلا نرمی کے ساتھ ہیلو ہیلو کہنے کی بجائے روکھے انداز میں پوچھے کہ کون۔ یہاں معاملہ ذرا دشوار ہے، کیونکہ امکان ہے کہ سامنے والا گھر کے کسی مرد سے بات کروانے کا مطالبہ کرے، اپنا نام اور پیغام بیان کرے اور بات کرنے کا وقت وغیرہ پوچھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ باحیا اور باعمل اسلامی بہن کے روکھے ہوئے انداز کی وجہ سے
سامنے والا برا منائے اور شرعی مسائل سے ناواقف ہونے کے سبب منہ پھٹ ہو تو کچھ بول کر بھی، جیسا کہ بعض اسلامی بھائیوں نے اپنا تجزیہ بیان کیا ہے کہ نامحرم عورتوں سے ضرورتاً فون پر بات کرنے کی نوبت آنے پر ہمارے غیر نرم اور روح کے لہجے پر عورتوں نے معاذ اللہ عز و جل اس طرح کی باتیں سنا دیں، مثلا مولانا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بہرحال عافیت اسی میں معلوم ہوتی ہے کہ آسماں رنگ مشین لگا دی جائے اور اس میں مرد کی آواز میں یہ جملہ بھر دیا جائے کہ پیغام ریکارڈ کروا دیجئے، بعد میں مردوں کے ریکارڈ شدہ پیغامات گھر کے مرد اپنی سہولت سے سن لیا کریں۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی غیر مردوں سے گفتگو کے متعلق پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ عز و جل سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ بسم اللہ الرحمن